بعض اوقات لڑکے کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے شادی نہ کرنے یا تاخیر سے کرنے کی وجہ غربت اور معاشی حالت ہوتی ہے کہ ابھی ہمارا لڑکا کچھ بن جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، خوب دولت کمانے لگ جائے اور گھریلو اخراجات پورے کرنے کے قابل ہو جائے تو شادی کریں گے۔ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں شادی کے معاملے میں اس طرح کے خدشات بھی ہوتے ہیں کہ شادی کرنے سے بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری بھی عائد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گھریلو اخراجات میں مزید تنگی آ جائے گی اور یوں ہم غربت و افلاس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر واقعی کسی شخص کو اپنے مالی حالات کے پیش نظر اس بات کا اندیشہ یا یقین ہو کہ وہ بیوی کا نان نفقہ یا دیگر واجبی حقوق ادا نہ کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے شادی سے رکے رہنا ہی شرعاً ضروری ہے، جب تک کہ نان نفقہ اور دیگر واجبی حقوق کی ادائیگی پر قادر نہ ہو جائے۔ البتہ جس شخص کو نان نفقہ و دیگر واجبی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا اندیشہ نہیں، مگر پھر بھی شادی کی وجہ سے تنگ دست ہو جانے کے وسوسے آتے ہیں، تو اس شخص کو حصول رزق کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی ذات پر کامل توکل کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ذات مجھے اور ساری مخلوق کو رزق فراہم کرتی ہے وہی ذات میرے بچوں کو بھی رزق عطا کرے گی، کیونکہ مخلوق میں سے ہر ایک کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آنے والی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ یوں ہی اولاد جب دنیا میں آتی ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتی ہے، بلکہ اولاد کے متعلق تو خصوصی طور پر اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ یوں ہی شادی کے ذریعے انسان اللہ تعالی کے فضل سے غنی ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس غنا سے مراد قناعت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ غنا سے شوہر اور بیوی کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد اخراجات بڑھنے کے باعث تنگ دستی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی برکت سے تو تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔